اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجتماعی طور پر پیش فرمائے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پر اجتماعی طور پر اپنی نوری نگاہ، اپنی توجہ اور اپنی محبت سے ہمیں ایمان عطا فرمائیں تاکہ ہم نور مصطفیٰ والے، محبت مصطفیٰ والے اور اطاعت مصطفیٰ والے بن جائیں اور آخرت میں رحمت مصطفیٰ اور شفاعت مصطفیٰ کے قابل ہو جائیں۔ ان اعلیٰ اور حسین نیتوں کے بعد ہم اپنی جو ہماری اس دورہ قرآن یعنی جو ہمارا ہے، اس میں ہم جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ خلاصہ قرآن سے ہم قرآن کی آیات کی حاصل کرنا چاہتے ہیں یاد دہانی، اللہ کے احکامات میں ہو ہماری روانی، اور دنیا کی محبت سے ہو روح گردانی، دور ہو ہمارے دلوں سے سیاہی بے ایمانی، حق کی ہو حاصل یقین دہانی، نفس اور شیطان کی ہو نافرمانی، حاصل ہو ہمیں جوش ولولہ قرآنی جوانی، نفس کشی کر کے رب کی ہم نے ہو مانی، مجاہدے سے حاصل ہو حیات جاودانی، ہمارے بدن پر روح کی ہو حکمرانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہو پہچانی، ہماری زندگی ہو حق کی ایک نشانی، واپسی کے وقت فرشتوں کی ہو سلامی، حاصل ہو رضائے رحمانی۔ ان اعلیٰ ترین نیتوں اور ارادوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہم نے ارادے اور نیتیں کی ہیں اس رمضان مبارک میں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہماری جھولیاں رحمت سے، نور سے، بخشش سے بھر دے۔ آغاز ہوتا ہے آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اللہ رب العزت کی نوازش سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے آج ہم چوتھا سپارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورت ہے آل عمران، آیت نمبر 92 سے آغاز ہوتا ہے چوتھے سپارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں سمجھا دیا ہے، آغاز میں ہی ہمیں بتا دیا ہے کہ تم زندگی کا مقصد ہے وہ تقوی والے اعمال اور زاد راہ جمع کرنا ہے۔ تقوی والے اعمال اور زاد راہ تبھی جمع ہوگا جب تم نیکیاں جمع کرو گے۔ اور نیکی تم کس طرح جمع کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا سٹینڈرڈ سمجھا دیا، نیکی کا لیول بتا دیا۔ ہر عمل نیکی نہیں ہوتا، نیکی کو ہم کیسے پہنچیں گے؟ اللہ نے فرما دیا لن تنالوا البر، اللہ کہتا ہے تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے، حتی جب تک کہ تنفقوا تم خرچ کرو، مما جو کہ ہے، تحبون تمہیں پسند، تمہیں جس سے محبت ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ لیکن آپ سوچو ہمارا نیکی کا کنسیپٹ تو الٹ ہے، ہم تو جلدی ردی چیزیں جو ہمیں ناپسند ہوتی ہیں وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، تو وہ نیکی کہاں ہوتی ہے؟ وہ تو پھر ہماری نفس پروری ہوتی ہے، جو چیز ہمیں پسند نہیں ہوتی اس کو اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تو سمجھا رہا ہے کہ یہ نیکی ہے ہی نہیں، ایسے اعمال جو تم نے جلدی کیے ہیں، بغیر سوچے سمجھے، بغیر شعور کے ساتھ، بغیر تم نے تفکر اور تدبر کے ساتھ، بغیر اگر تم نے اصول و ضوابط کے اعمال کیے ہیں، اللہ کی شرائط اور قوانین کو پر عمل کیے بغیر جو اعمال ہم کرتے ہیں، جیسے نماز اگر بغیر خشیت اور حضوری کے پڑھتے ہیں تو ایسی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایسے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، بہت سے روزہ دار ہیں
जिन्हें फाका कशी के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। इसकी वजह क्या है कि जब हम असूलो ज़वाबित का ख्याल नहीं रखते, जब हम इखलास का ख्याल नहीं रखते, तो वो अमाल बेवज़न हो जाते हैं, बेअजर हो जाते हैं। तो यही बात अल्लाह ताला चौथे सिपारे के आगाज में हमें समझा रहा है। नेकी का दर्जा और मुकाम समझो। नेकी की तरफ दौड़ने से पहले, जो कि हमारी आदत है कि हम फटाफट दौड़ के अमल करने की कोशिश करते हैं, हालांकि हमें पहले शऊर के साथ सोचना चाहिए। गौर व फिक्र, अल्लाह ने दिमाग इसीलिए दिया है, गौर व फिक्र करो दिल से। अल्लाह कहता है उस बात की, कहते हैं ना, कल्बी बेदारी के साथ उस अमल को करो, मोहब्बत के साथ, शौक के साथ, इखलास के साथ। तो वही अल्लाह समझा रहा है। नेकी का दर्जा और मुकाम, नेकी की हकीकत, नेकी को पाना, फिर उस नेकी को अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाना, ये पूरा एक सिलसिला है। पहले तो तुम्हारे पास नेकी करने के से पहले नीयत का होना जरूरी है, कि नीयत हो, और फिर उस नीयत में इखलास का होना जरूरी है। इखलास हो और फिर मन का तज़क्का वाला होना जरूरी है। जब तक मन पाक ना हो, नीयत साफ ना हो, कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं होता। तो यही बात अल्लाह ताला समझा रहा है कि जिस तरह तुम नमाज में किबला रू होकर नमाज पढ़ते हो, इसीलिए इसी तरह नेकी करने से पहले भी अपने कल्ब को नूरी बनाओ। जब तक तुम्हारा कल्ब का किबला, जब तक तुम्हारा, कहते हैं ना, कल्ब नूरी नहीं होगा, और कल्ब की तुम्हारा किबला दुरुस्त नहीं होगा, यानी जब तक नीयत हालिस नहीं है और जब तक मन पाक नहीं है, तब तक वो अमल तज़क्का वाला होता ही नहीं है। देखिए, हमें शऊर ही नहीं इन बातों का, कि हमें अपनी नीयत का किबला भी सही करना है और मन की जमीन को भी नूरी, कल्ब को भी नूरी बनाना है, ताकि किबला भी और हमारी, कहते हैं ना, नीयत का किबला भी और हमारा मन का, जो हमारा कल्ब है, वो दोनों का नूरी होना, दोनों का सही सिमत होना बेहद जरूरी है। यानी नेकी करने से पहले क्या, तज़क्का वाले बनो, नहन नफ्सा अनिल हवा वाले बनो। अपने नफ्स की ख्वाहिश से नेकी ना करो, बल्कि अल्लाह की रज़ा और रसूल की इत्तबा में नेकी करो। हम तो नेकी करते हैं अपने नफ्स की ख्वाहिश से, कि मेरा दिल, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं किसी और को दे दूं। वो नेकी नहीं होती। नेकी होती इस तरह है, पहले मन साफ हो, नफ्स अनिल हवा वाला हो, दिल नहीं चाह रहा किसी को अच्छी चीज दूं, लेकिन अच्छी दो, अपने नफ्स की मुखालफत करो, अपनी नीयत को खालिस रखो, और फिर तुम तैयब हयात वाले भी हो। जिंदगी तुम्हारी, जो कहते हैं ना, तैयब रास्ते पर चलने वाली हो, उसवा हसना मुस्तफ़ा की पैरवी वाली हो, हक के रास्ते पर इस्तकामत वाली हो, फिर तुम नेकी का दर्जा पाओगे। इस तनाजुर में अब आप सोचें, हमारे कितने अमाल हमने जो अपनी तरफ से बड़े अच्छे अच्छे, बड़े नेक किए हैं। आप सोचें, जब तक हम नेकी की शराइत और असूलो ज़वाबित को पूरा नहीं करते ना, वो अमल नेकी बनता ही नहीं है। जैसे नमाज पढ़ने से पहले नमाज के भी असूलो ज़वाबित हैं, शराइत हैं, कि तहारत हो, लिबास की भी तहारत हो, जहाँ नमाज पढ़नी है वो जगह भी साफ हो, वुजू भी हो। इसी तरह नेकी करने के लिए भी असूलो ज़वाबित और अल्लाह के कवानीन और शराइत हैं। तो वो जो अमल नेकी का दर्जा पाएगा, वो उस वक्त तक नेकी के मुकाम तक पहुंच ही नहीं सकता, जब तक कल्ब और नीयत का किबला दुरुस्त ना हो, जब तक दिल में तकवा ना हो, जब तक नहन नफ्सा अनिल हवा ना हो, जब तक तज़क्का ना हो, जब तक नीयत में इखलासा ना हो, जब तक हयात तय्यबा ना हो, जब तक उसवाए हसना ना हो, जब तक हक पर इस्तिकामा और हिफाजत ना हो,
نیکی کا درجہ حاصل نہیں ہوتا۔ وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے جو ان راستوں سے، ان اصول و ضوابط کے مطابق ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ مزید بتا رہا ہے، ان اصول و ضوابط کے بعد تم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو عمل تم کرنے جا رہے ہو وہ ایسا ہو کہ جو تمہیں محبوب ہے وہ مجھے دو، اپنا محبوب مجھے دو، جو تمہیں پسند ہے وہ مجھے دو، جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہ میرے راستے میں دو، جو تم کرنا چاہتے ہو وہ میرے لیے قربان کر دو، جو تمہیں پسند ہے وہ میری محبت میں نچھاور کر دو۔ یعنی کہ کیا اللہ، جیسے آپ دیکھیں اپنی مثال لیں کہ ہمیں کیا پسند تھا، گھر بیٹھ کے آرام کرتے، گھر کے کام کرتے، اپنے مصروفیت میں رہتے۔ تو نیکی کیا ہے؟ اپنے کام چھوڑو، اپنا آرام چھوڑو، اپنی پسند چھوڑو، من پاک لے کر، نیت صاف لے کر، رضائے خدا، اتباع مصطفیٰ، جہاد کی نیت لے کر گھر سے نکلو۔ اور جب آ کر بیٹھو تو دل کر رہا ہے ادھر ادھر ہونے کو، ادھر چلی جاؤں ادھر چلی جاؤں، نہ توجہ سے سنوں، پھر اپنی نفی کرو اور توجہ سے سنو اللہ تعالیٰ کی آیات اور احکام کو، اپنے آپ کو بٹھاؤ، اپنا دل اللہ کی طرف لگاؤ۔ یہ نیکی ہوتی ہے۔ اپنے آپ سے مجاہدہ کرتے ہوئے آؤ، جو دل کرتا ہے، جو دل چاہتا ہے اس کی نفی کرتے جاؤ، اور پھر اللہ کی محبت میں قلب سلیم، محبت والا دل لے کر بیٹھو، اور دل کو اطمینان میں رکھو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نور اور تقوی اور ایمان کی خیرات لینے بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے دل کو لگاؤ۔ تو یہ سارا دل کو لگانا، مجاہدہ کرنا، محبت سے بیٹھنا، توجہ سے سننا، اپنے لیے کوئی نکتہ لینا، پھر اس نکتے پر غور و فکر کرنا، اس سے تزکیہ اور طہارت لینا، پھر اس کو زندگی کا لاہ عمل بنانا، پھر اس پر مجاہدہ کرنا، اس راستے پر چلنا۔ جب آپ اس راستے پر چلو گے استقامت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، تو وہ نیک عمل اللہ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے اور قبول ہوتا ہے، پھر اس کا اجر ملتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، نیکی کرنا آسان نہیں ہے، اور پھر اس کو کر کے اس کو بچا کے رکھنا اور بھی مشکل، اور پھر اس کو اللہ کی بارگاہ تک حفاظت سے پہنچانا اس سے بھی مشکل۔ لیکن ہمیں تو ان باتوں کا شعور ہی نہیں ہے، اس لیے ہم ادھر نیکی کرتے ہیں ادھر ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر نیکی ہو جائے ہم سے تو ہم اس کو رہنے ہی نہیں دیتے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ نیکی کر کے اس کو بچا کے رکھنا، اس کو پھر اللہ کی بارگاہ تک حفاظت سے پہنچانا، یہ پورا ایک جہاد ہے، یہ مجاہدہ ہے جس پر آپ کو استقامت سے چلنا ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی تو فرمان ہے کہ حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے، غیبت سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہمیں یہ شعور ہی نہیں، نہ تو نیکی کرنے کے آداب پتہ ہیں، نہ اصول و ضوابط پتہ ہیں، نہ اس کے قوانین اور شرائط پتہ ہیں، نہ اس کی حفاظت پتہ ہے۔ ہمیں مال کی، پیسے کی حفاظت کا پتہ تو ہے کہ ہم نے پیسے کہاں چھپا کے رکھنے ہیں، لیکن نیکی چھپانے کا، اس کو حفاظت سے رکھنے کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہو؟ دیکھیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ دو عورتیں ہیں، دو عورتوں کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ روزے سے ہیں لیکن جاں بلب ہیں، یعنی ان کی کہتے ہیں نا جان پہ بنی ہوئی ہے، بڑے برے حال میں ہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں سامنے لاؤ، پیش کیا جائے۔ تو جب وہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئیں جو روزے سے تھیں، جو روزے سے تھیں، آپ سوچیں، میں یہ مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ ہم بھی روزے رکھتے ہیں نا، تو ذرا سوچیں، وہ عورتیں تھیں روزے سے تھیں،
बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उन्हें पेश किया गया कि या रसूल अल्लाह, इनकी हालत गैर है, देखें ये रोज़े से हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक प्याला लेकर आओ। क्या? एक प्याला लेकर आओ। तो वो प्याला जब लाया गया तो उन औरतों के आगे किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें क्या कर दो। क्या कर दो? क्या कर दो, उल्टी जिसे हम कहते हैं, क्या कर दो। जब उन्होंने क्या की तो उस प्याले में क्या आया? खून, खून और ताज़ा गोश्त की छोटी बोटियां। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो फरमाया, इन्होंने रखा तो रोज़ा था लेकिन बाद में चुगलियां कर रही थी, बैठकर गीबतें कर रही थी। तो क्या हुआ? वो रोज़ा ना तो कबूल हुआ, ना ही अल्लाह की बारगाह में पहुंचा और ना ही उसका कोई अजर मिला, वो यहीं ज़ाया हो गया। आप भी देखें ना, हम कैसे रोज़े रख रहे हैं। रोज़े रखने के बाद करते क्या हैं? रोज़े की हुर्मत, रोज़े की इज्जत, रोज़े का अदब, रोज़े का एहतराम, रोज़े का मुकाम, रोज़े की शान, वो भी मलहूज रखते हैं कि नहीं? ये भी सोचें ज़रा। ये मैं आपको समझा रही हूँ कि नेकी करना तो आपके लिए आसान होगा, लेकिन उसके असूलो ज़वाबित, उसकी शराइत और कवानीन, उसका अदब और उसका मुकाम, उसको कायम रख के हिफाजत के साथ अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाना आसान नहीं है, क्योंकि कदम कदम पे शैतान आपके पीछे होगा, जो आपकी नेकी को आपसे छीनने की, लूटने की कोशिश करेगा। तो ये सारी तफसील मैंने क्यों बताई? ताकि आप गौर करो। हम भी नेक माल करके अपनी तरफ से खुश होके बैठे रहते हैं, अपनी तरफ से तो मैंने किया, लेकिन जो शरीयत और तरीकत के अहकामात हैं उनको हम मलहूज़े खातिर नहीं रखते, तो फिर उस नेकी का ना तो वो नेकी कायम रहती है और ना ही वो अजर के मुकाम तक पहुंचती है। तो हमें क्या, यही हमें समझ आया जो मैं आपको बार बार कहती हूँ, कोई भी काम अपने तरीके से ना करो, जो भी काम करो सुन्नत शरीयत, उसके बाद सुन्नत के बाद फिर शरीयत। ये जैसे हमने नमाज तस्बीह अता की, हमने सुन्नत पूरी की, उसके बाद शरीयत के अहकामात हम पर लागू होते हैं कि हम शरई लिबास पहन कर आएं और शरीयत की हदूद में रहें और फिर तरीक़त मुस्तफ़ा पर उसके बाद अमल करें। जो तरीक़ा मुस्तफ़ा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया, शर्मो हया में आओ, अपनी इज्जत इस्मत की हिफाजत लेकर जाओ और अपनी जो नेकी कमाई है उसको कायम रखने के लिए जिक्र करते हुए जाओ। लिल्ला आए हो, बिल्ला बैठे हो और मा अल्लाह जाओ, तवक्कुल अल्लाह रहो, रदी अल्लाह पे नजर रखो, तो वो नेकी अल्लाह तक पहुंचती है। आपको समझ आ रहा है? ये काम यहीं खत्म नहीं हो जाता कि मैंने बस नमाज पढ़ ली तो मुझे अजर मिल गया। अभी तो आपने इसको हिफाजत से रखना है, फिर पहुंचाना है, फिर अजर पाना है। अगर ये नेकी बच गई तो आप समझ रहे हो? आगे अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है कि कोई भी कानून और रसूल और रस्म और रिवाज यानी खुद से ना बनाया करो। जैसे हम खुद से ही तसव्वुर करके बैठ जाते हैं कि मेरा दर्जा बुलंद हो गया, मुझे तो मेरा तो रोज़े कबूल हैं, अपने पास से ही हम कहते हैं ना, तसव्वुर करके बैठ जाते हैं जैसे रमज़ान आया तो सबकी बख्शिश हो जानी है। तो यही तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या कुरान से सबको हिदायत मिल गई है? कुरान भी तो हिदायत के लिए आया हुआ है। मुझे बताएं, अगर कुरान से सबको हिदायत नहीं मिली तो रमज़ान से सबको बख्शिश कैसे मिल सकती है? पहले आप समझ रहे हैं, अल्लाह ताला के जो असूलो ज़वाबत हैं वो तरतीब से हैं, तरतीब से। अल्लाह कहता है पहले सिरातल मुस्तकीम पर चलो, और सिरातल मुस्तकीम पर चलने के लिए अनअमता अलैहिम की सोहबत ढूंढो, कुनु मअस्सवादिकीन, सच्चों के साथ बैठो।
ہم تو اپنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بھلے جیسے بھی ہیں ہم کہتے ہیں اپنے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ بیٹھو، انعمت علیہم کے ساتھ بیٹھو، اور ہم اپنی مرضی کے لوگوں کے، اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں نہیں، سچوں کے ساتھ بیٹھو، حق والوں کے ساتھ بیٹھو، تاکہ تمہیں پہچان، فرقان ملے، فرقان ملے۔ اسی لیے تو ہمیں ساری زندگی فرقان نہیں ملتا، حق اور باطل کی پہچان نہیں ملتی۔ جس طرح اللہ پہچان کروا رہا ہے، جس طرح رسول اللہ پہچان کروا رہے ہیں، وہ ترتیب اور وہ طریقہ ہم دونوں چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنی مرضی اور اپنی خوشی کے اعمال کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ عمل قبول ہوا بھی ہے کہ نہیں، یہ اصول و ضوابط کے ساتھ ہے بھی کہ نہیں، یہ اللہ کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہے بھی کہ نہیں، اس کا کوئی درجہ، اس سے ہمیں کوئی مقام ملا بھی ہے کہ نہیں۔ چونکہ ہم بے خبر ہیں، اس لیے ہمارے اعمال بے اجر ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ورنہ اللہ تو کہتا ہے جو میرے ترتیب سے، جو میری ترتیب، جو اللہ نے ترتیب سمجھائی ہے، اس ترتیب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے چل کر آتا ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ہمیں بتاتا ہے، انہیں تو درجے ملتے ہیں، مسلمین، متقین، مومنین، صالحین، محسنین، مخلصین، مصطفین، مقربین، وہ تو درجے پاتے ہیں جو اللہ کی ترتیب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقت پر چلتے ہیں۔ ہم تو اپنی مرضی کے عمل کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی گہری بات؟ ہم اپنی مرضی، تن آسانی، جیسے مجھ سے ہو سکا، جب میرا دل کیا، جب مجھے وقت ملا، ہم تو اپنی مرضی کے کام، اپنی جب مجھے آسانی ہوگی، من موجی، تن آسانی، جب مجھے ہو سکا، جب مجھے ایزی لگا میں کر لوں گی۔ پر یہی تو بات ہے، یہ نیکی ہے ہی نہیں جو آپ نے اپنی تن آسانی، من موجی سے کی۔ یہی تو اللہ نے شروع میں کہا ہے، تم تو نیکی کو ایسے پہنچ ہی نہیں سکتے، لن تنالوا البر، تم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کہتا ہے یہ نیکی ہے ہی نہیں جو تو نے اپنی خوشی، اپنی مرضی، اپنی تن آسانی، اپنی من موجی میں کی۔ اللہ کہتا ہے یہ تو نیکی نہیں ہے۔ نیکی تو وہ تھی جو تو نے نہن نفسا عن الہوا، اپنی خواہش کو روک کے کی ہوتی، اپنے اوپر تو نے اپنی آسانی کو چھوڑ کے کی ہوتی، اپنے آرام کو چھوڑ کے کی ہوتی، نفس پروری کو توڑ کے کی ہوتی، اپنی من موجی کو چھوڑ کے کی ہوتی، تو نے اب مجاہدہ کیا ہوتا، حق کا رستہ لیا ہوتا، بے شک تو بیمار تھا، بے شک تو پریشان تھا، تو میرے لیے اٹھتا، گرتا، پڑتا، جیسے بھی حالات تھے تو آ کے بیٹھتا، تو اپنے کہتے ہیں نا حالات کی پرواہ کیے بغیر تو آیات کے لیے آتا، مجاہدہ کر کے آتا نا، یہ نیکی ہوتی ہے۔ اور پھر تو توجہ اللہ، توجہ اللہ لے کر بیٹھتا، تو پھر توجہ اللہ لے کر بیٹھتا تو تجھے حد اللہ کی ہدایت ملتی، تو پھر تجھے صبغۃ اللہ ملتا، تو پھر تجھے ذکر اللہ ملتا، تو پھر تجھے ابتغاء مرضات اللہ ملتا، تو پھر تجھے اسلم لوجہ اللہ ملتا، تو پھر تجھے اللہ کی رضوان من اللہ ملتا، تو پھر تجھے اللہ کی بارگاہ سے کوئی درجہ ملتا۔ آپ کو سمجھ آئے؟ ہم تو سمجھتے ہیں نیکی کرنی بڑی آسان ہے اور بڑے آرام سے کہہ دیتے ہوتے ہیں۔ میں تو حیران ہوتی ہوں لوگوں کو دیکھ کے کہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں اگر مجھے ٹائم ملا نا تو میں آ جاؤں گی، اگر میرا کرنے کا کچھ نہ ہوا تو میں آ جاؤں گی۔ ہے، میں تو حیران ہوتی ہوں، کاش ہم لوگوں کو شعور ہو نیکی ہے کیا۔ یہ جو میں اپنی تن آسانی کو پہلے رکھ کے، میں کو پہلے رکھ کے بات کر رہی ہوں، آپ نے تو نیکی وہیں ضائع کر دی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ کو شعور ہی نہیں ہے، آپ نے تو نیکی کا، آپ کو تو کہتے ہیں نا، آپ کو تو تعارف ہی نہیں ابھی ہوا کہ نیکی ہے کیا۔ اگر آپ کو نیکی کا تعارف ہوتا، شعور ہوتا، شعوری آگاہی، قلبی بیداری ہوتی، تو آپ کبھی نہ کہتے اگر مجھے ٹائم ملا، اگر حالات اچھے ہوئے، اگر میں فارغ ہوئی۔ آپ خود کو کبھی بھی آگے نہ رکھتے بلکہ اپنی نفی کرتے۔ آپ سمجھتے ہو؟ آپ تو دوڑے ہوئے اللہ کے حکم پر، ایک سعادت سمجھ کر، ایک عزت سمجھ کر، ایک اللہ کی عظمت سمجھ کر آپ دوڑے چلے آتے۔
آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ ساری بات میں آپ کی شعوری آگاہی کے لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ قدر والے بنو، قدر والے بنو۔ اگر آپ کو اللہ نیکی کا کوئی موقع دیتا ہے نا تو اس کو بے قدری سے گنوا نہ دیا کرو، بے شعوری سے اس کو ضائع نہ کر دیا کرو۔ پھر اپنی طرف سے آپ آ بھی جاتے ہو لیکن پھر اجر نہیں ملتا جب تک پیچھے سارے اس کے جو میں نے آپ کو اصول و ضوابط بتائے ہیں، جب تک اس کی قوانین اور شرائط پورے نہیں ہوتے، آنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آگے اللہ تعالیٰ عظمت بیان کر رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے کس طرح اللہ کی اطاعت میں، محبت میں، چاہت میں ہر قربانی دی، اپنی بیوی کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، آرام کو چھوڑا، پھر اللہ کے لیے جہاد کیا نمرود کے ساتھ، نمرود کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ یہی تو ہمیں سمجھا رہا ہے، حق والوں سے سیکھو کہ حق والے اعمال نیکیاں کیسے کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں مجاہدے کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، یہ نیکی ہوتی ہے۔ آپ کو سمجھ آئیے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ نے پاکوں کو پاک کیا ہے، پاک ہستیوں کو اللہ نے پاک اور چنا ہوا بنایا ہے۔ تو اب تم نے بھی اگر نیکی کرنی ہے نا تو ان پاکوں کے در سے سیکھو کہ نیکی کرنی کیسے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو، کس طرح وہ فرعون کے آگے کھڑے ہوئے تھے، کلمہ حق بلند کیا تھا، جہاد کیا تھا، اللہ کے راستے میں ہر آزمائش برداشت کی تھی۔ یہ ہے نیکوں کا رستہ، یہ ہے نیکی کا رستہ، یہ ہے پاکوں کا رستہ۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے نیکی کرنی ہے تو پاک ہستیوں سے سیکھو، اور اگر من پاک کرنا ہے تو بھی پاک ہستیوں سے سیکھو۔ جو کچھ بھی تمہیں ملے گا ان پاک ہستیوں کے جو انعمت علیہم والے ہیں ان کے در سے اور راستے سے ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اگر کہنا ماننا ہے نا، دیکھیں آج ہمارے لیے یہ ساری نصیحت کی باتیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں جو میں آیتوں سے لکھ کر لائی ہوں، جو آیات کے اندر بین الآیت بین السطور ہمارے لیے نصیحتیں ہوتی ہیں نا، اور ہم ایسے ہی آیت پڑھ کے گزر جاتے ہیں، کبھی اس سے نصیحت لی ہی نہیں ہے۔ جیسے یہ پہلی آیت میں نے آپ کو چوتھے سپارے کی پڑھ کے سنائی، لن تنالوا البر، پھر میں نے آپ کے سامنے نیکی کا سارا سلسلہ ایکسپلین کیا، لیکن ہم تو آیتیں پڑھ کے بالکل ایسے گزر جاتے ہیں کہ جیسے ہمارے پلے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، جیسے ہم نے کچھ سنا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے۔ لو میں اس آیات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسرار و رموز رکھے ہیں، جو ہمارے لیے حکمتیں، نصیحتیں اور ہدایتیں اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں نا، جو اسرار و رموز ان کو کہتے ہیں، انوار و تجلیات، میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہی ہوں، نچوڑ جسے کہتے ہیں نا حاصل کلام رکھ رہی ہوں، تاکہ ہمیں وہ سمجھ آئے جو اللہ سمجھانا چاہتا ہے۔ ہم اپنے طور پہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے جب تم اقرا آیت کو پڑھو اس کے بعد اس کو چھوڑ نہ دو۔ ہم تو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس پڑھ لیا ثواب کما لیا، ختم، پورا سپارہ ختم، پورا قرآن رمضان، فخر کرتے ہیں کہ رمضان میں نے 2 قرآن 3 قرآن ختم کیے۔ اللہ تو کہہ ہی نہیں رہا قرآن کو ختم کرو، اللہ تو کہہ رہا ہے اس قرآن کو اقرا کے آگے لے کے جاؤ، تفکر کرو، پھر اس میں تدبر کرو، پھر اس میں تفقہ کرو، پھر اس سے تزکیہ لو، پھر اس سے ہدایت لو، پھر اس قرآن کو اتباع تک لے کے جاؤ، اس قرآن کی پیروی کرو۔ یعنی جو کرنے کا کام تھا وہ ہم نے کیا ہی نہیں، جو اللہ نے نہیں کہا وہ ہم کر کے خوش ہو رہے ہوتے، کیا ختم کر لیا۔ یہی تو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، ہم ہر چیز کو اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نیکی بھی اپنے طور پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے اس کام کا کوئی بھی اجر نہیں ملتا، کیونکہ جو طریقہ جو راستہ اللہ نے سمجھایا تھا قرآن پڑھنے کا اور سمجھنے کا، اس پر تو ہم گئے ہی نہیں، اس کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ تو پھر آپ مجھے بتاؤ یہ پورے قرآن ختم کر کے آپ کو مل کیا رہا ہے؟ کیونکہ پورا قرآن آپ نے اپنی خوشی کے لیے ختم کیا ہے نا، بعد میں آپ خوش ہوتے ہیں
بڑا خوش ہوتے ہیں، تسلی آپ کو ہو گئی کہ میں تو اس رمضان آیا، یہ رمضان آیا، میں تو پورا قرآن اپنی خوشی کے لیے، اپنی مرضی کے لیے، اپنی تانا ثانی، جیسے مجھے ٹائم ملا میں نے بیٹھ کے پڑھا، گھر بیٹھی میں نے پڑھ لیا، اپنی تانا ثانی، اپنی من موجی، جہاں مجھے وقت ملا میں نے پڑھ لیا۔ میں آپ کو بتاؤں یہ تو نیکی ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ نے نیکی کو اس طرح کرنا تھا جس طرح اللہ سمجھا رہا ہے۔ اللہ نے تو کہا ہی نہیں اس قرآن کو بس پڑھ کے چھوڑ دو، اللہ تو کہہ رہا ہے اس کو اتباع اور پیروی تک لے کے جاؤ۔ تو یہی تو بات میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، یہ تو نیکی تب ہوتی جب آپ اللہ کے طریقہ، اللہ کی ترتیب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت پر عمل کرتے، وہ عمل نیکی تب بنتا ہے، ورنہ وہ عمل آپ کا یہیں کا یہیں رہ جاتا ہے، بغیر اجر کے اور بغیر کسی مقام کے۔ جب وہ آپ کا عمل نیکی بنا ہی نہیں ہے تو اس کا اجر بھی نہیں ہے، اور پھر آپ کو جب اجر ہی نہیں ہے تو قبول ہی نہیں ہے، تو جب قبول ہی نہیں ہے تو اس کا مقام، اس کے صدقے آپ کو مقام بھی کوئی ملا ہی نہیں ہے، پھر آپ ساری زندگی ادھر ہی بیٹھے رہتے ہو جدھر آپ تھے۔ آپ کو کوئی روحانی ترقی، کوئی ایمانی ترقی، کوئی، کہتے ہیں نا مسلم سے شروع ہوتے متقی بنتے، مومن بنتے، آگے پھر آپ صالحین، محسنین، مخلصین، آپ نے یہ سفر کیا ہی نہیں ہے، آپ نے کوئی مقام پایا ہی نہیں، کیونکہ آپ نے نیکی اس درجے سے، اس طریقے سے، اس ترتیب سے کی ہی نہیں جس طرح اللہ چاہتا ہے، اور جس طرح اللہ کے رسول نے اپنے اسوہ حسنہ مصطفیٰ سے ہمیں سمجھایا ہے۔ ہم نے اس کے مطابق عمل کیا ہی نہیں، اس لیے پھر ہمیں اجر بھی ملا ہی نہیں، اس لیے مقام بھی ہمیں کوئی حاصل ہوا ہی نہیں، اس لیے ہم مقام کی بجائے مکانوں کی فکر کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ ہمیں مقام کا پتہ ہی نہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہم مکان کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بڑی سوچنے کی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے سمجھا رہا ہے کہ اگر کہنا ماننا ہے نا کسی کا، اگر کسی کے پیچھے چلنا ہے تو ایمان والوں کے پیچھے چلو، ایمان والوں کی مانا کرو۔ اگر تم غافلوں کے پیچھے چلو گے نا تو اللہ کہتا ہے وہ تمہیں حق کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ آج ہمارا کرائٹیریا کیا ہے؟ ہم عورتوں کا حال کیا ہے؟ بھئی حامد کے پیچھے چلنا ہے، حامد جو کہہ دے، جس طرح مجازی خدا کو اتنا راضی کیا کہ حقیقی خدا کو ناراض کر دیا ہے۔ حقیقی خدا کو ہی بھول گئے، حق کو بھول گئے، حدود اللہ کو بھول گئے، اللہ کے احکامات کو بھول گئے، صراط المستقیم کو بھول گئے، نیکی کی فکر بھول گئے، اسوہ حسنہ کو بھول گئے، کیا مجازی خدا کو راضی کر رہے ہیں۔ مجازی خدا کو پہلے دیکھیں، جس خاوند کی اللہ نے کہا ہے نا، شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ تمہارے اوپر قوام ہے، وہ خاوند ایسا ہونا چاہیے جو شریعت، جو سنت، شریعت، طریقت، اطاعت مصطفیٰ والا ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو وہی، یہ حال ہمارا ہر جگہ ہے۔ قرآن بھی ہم بغیر، کہتے ہیں نا سمجھے پڑھتے ہیں، نماز بھی بغیر حضوری کے پڑھتے ہیں، روزے بھی ہم بغیر نفس کشی کے رکھتے ہیں۔ یہی حال ہمارا خاوند کے ساتھ ہے، خاوند کی اطاعت بھی ہم بغیر شریعت کے کرتے ہیں۔ ہر کام کے جو اصول و ضوابط، جو اللہ تعالیٰ نے قوانین اور شرائط ہمیں سمجھائے ہیں، وہ سب ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی مرضی اور اپنی خوشی اور اپنی تن آسانی، من موجی کے لیے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کسی بھی کام کا اجر نہیں ملتا۔ تو اللہ دیکھیں واضح سمجھا رہا ہے، غافلین کے پیچھے نہ جانا، ظالمین کے پیچھے نہ جانا، منافقین کے پیچھے نہ جانا، فاسقین کے پیچھے نہ جانا، ظالمین کے پیچھے نہ جانا۔ لیکن ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اس کے پیچھے شرائط کیا ہیں، اصول و ضوابط کیا ہیں۔ ہم تو خاوند کے پیچھے ویسے ہی چلتے رہتے ہیں، نہیں جی اطاعت تو کرنی ہے، وہاں ہم ایسے کہتے ہیں کرنی ہے، جیسے پتہ نہیں زندگی کا واحد راستہ ہی یہ ہے۔ حالانکہ زندگی کا واحد راستہ، زندگی گزارنے کا اگر ہمیں پتہ ہوتا نا، صراط المستقیم،
اگر ہمیں زندگی گزارنے کا راستہ پتہ ہوتا نا تو پھر ہمیں اصول و ضوابط اور اللہ کے قوانین اور شرائط کا بھی پتہ ہوتا، اللہ کے دیے ہوئے آداب اور مقامات کا بھی پتہ ہوتا۔ یہی تو ظلم ہے جو ہم نے کیا ہوا ہے کہ ہم اصول و ضوابط اور قواعد اور شرائط کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوڑ کے عمل کر آتے ہیں، نہ وہ عمل قبول ہوتا ہے نہ اس کا کوئی اجر ملتا ہے۔ اور ہمیں شیطان جھوٹی تسلی دے دیتا ہے، تو نے تو نماز پڑھ لی نا بھئی، اپنے والوں تو پڑھ لی نا، تو نمازی ہے، تو حاجی ہے، تو بڑا صحیح ہے، تو جنتی ہے۔ شیطان اور نفس دن رات ہمیں جھوٹے سرٹیفکیٹ دیتے رہتے ہیں جس کی قرآن سے کوئی تصدیق نہیں ہوتی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے، اللہ کی رسی کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ آج ہم نے سب کچھ تھاما ہوا ہے، گھر بار، آل اولاد، فیشن، دوست، سہیلیاں، سب کچھ، ایک نہیں تھاما تو قرآن نہیں تھاما۔ اسی لیے آج ہم آپ دیکھیں اعمال ہمارے کھوکھلے، دل بغیر خشیت کے، اور روزے ہمارے بغیر نفس کشی کے، قرآن ہم بغیر سمجھے، اور اسی طرح ہمارے سارے اعمال، نماز ہماری بے خشیت، کیونکہ ہم نے جو اللہ نے تھامنے کے لیے ایک مضبوط سہارا دیا تھا، ہم نے اس کو تھاما ہی نہیں۔ اگر ہم اللہ کی مضبوط رسی قرآن کو تھام لیتے نا تو ہمیں ملنا کیا تھا؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اللہ کا مضبوط سہارا مل جاتا اگر ہم نے قرآن کو تھاما ہوتا۔ لیکن ہم تو رسم و رواج کو تھامتے ہیں، خاندان کو تھامتے ہیں، دنیا کے فنا والے کمزور سہاروں کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے آیت 102 میں، ڈرنا تو صرف اللہ سے ڈرنا۔ دیکھیں اللہ کو سارے ہمارے، ظاہر اللہ خالق ہے، اللہ کو پتہ ہے انسان کے اندر کیا کیا وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔ شیطان کہتا ہے اگر تو شریعت پہ چلے گی تو اکیلی رہ جائے گی، صراط المستقیم پہ چلے گی تو کوئی تیرے ساتھ نہیں چلے گا۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ڈرنا تو صرف اللہ سے ڈرنا، شیطان اور لوگوں سے نہ ڈرنا، یعنی حق کا رستہ کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مرتے وقت انتم مسلمون، مسلمان ہو کے مرنا، جیسے میں نے تمہیں بھیجا تھا وعدہ دے کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کہتا ہے اس وعدے کو نبھا کے آنا میرے پاس، محمد رسول اللہ کی پیروی کر کے آنا۔ مجھے بتائیں، ہم نے کلمہ اتنی بار پڑھا ہے، کبھی ہم نے اس کلمے کو اصول و ضوابط، شعور، ہمیں شعوری آگاہی اور قلبی بیداری کے ساتھ کبھی اس کلمے کو ایک دفعہ بھی پڑھا ہے؟ لا الہ کو کبھی سمجھا ہے؟ لا الہ میں اللہ نے ہمیں سمجھایا کیا ہے؟ دنیا میں بھیج رہا ہوں تمہیں، لا الہ۔ اللہ کہتا ہے اس دنیا میں جا کے کوئی الہ نہ بنانا، نہ اپنی خواہشات، نہ اپنے جذبات، نہ اپنے خیالات، نہ اپنے مفادات، کسی کو اپنا الہ نہ بنانا۔ کیا الہ الہ لا کہہ دینا، اپنی نفی کر دینا، وَنَحَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات کی نفی کرنا، اور زندگی کیسے گزارنا؟ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ والے بن کے، صرف اللہ کے لیے، من پاک، نیت صاف، الا اللہ والے بن کے زندگی گزارنا۔ اور پیروی کس کی کرنا؟ پیچھے کس کے جانا؟ محمد رسول اللہ۔ مجھے بتائیں کیا ہم نے کلمے کا وعدہ نبھایا؟ کیا ہم اسلام کے گھر میں، اللہ نے جو فرمایا ہے اسلام کے گھر میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کیا ہم اسلام کے گھر میں داخل ہوئے؟ اللہ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، یہ راستہ تمہاری زندگی کا ایک ہونا چاہیے، ایک کلمہ، ایک راستہ، ایک گھر اسلام کا، اور ایک قرآن، اور ایک اسوہ حسنہ مصطفیٰ میں نے تمہیں دیا ہے، اور ایک ہی طرح کے اعمال، تقویٰ کا زاد راہ میرے پاس لے کر آنا۔ ہم نے تو اللہ کی کوئی بھی نہیں مانی، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ کو تو مان رہے ہیں، اللہ کی ہم نہیں مان رہے۔ آپ مجھے بتاؤ، نہ ہم نے اللہ کی مانی، نہ ہم نے قرآن کی پیروی کی، نہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی،
تو آپ مجھے بتائیں رمضان میں کون سی رحمت آپ کو ملنے والی ہے؟ کون سی رحمت کی آپ مبارکیں ایک دوسرے کو دیتے ہیں؟ بتائیں مجھے، آپ سوچا کبھی آپ نے؟ جب اللہ کی اتنی نافرمانی کرتے ہوئے آ رہے ہو، کیا خیال ہے آپ کا رمضان آیا تو آپ کے اوپر رحمت کی برسات ہو چلنی ہے؟ یہی تو آپ کو شعور نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ تو بہت ڈرنے کا مہینہ ہوتا ہے کہ جو اعمال میں نے پورا سال کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کا مجھے اجر دینے والا ہے، اور اگر وہ نیکی ہوئی نہیں ہے، اگر وہ قبولیت والے اعمال تھے ہی نہیں، نہ میں صراط المستقیم پر چلا، نہ میں نے رسول اللہ کی پیروی کی، نہ میں نے کلمے کا وعدہ نبھایا، میں نے تو نیکی ابھی کی ہی نہیں، تو رمضان میں کیا کروں گا پھر؟ سوچیں آپ ذرا، یہ تو بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ رمضان کا مہینہ، رحمت کی بارش تو ہو رہی ہے، لیکن کیا آپ رحمت کے مقام پر ہیں؟ وہ جو ہم نے کل آیت دیکھی تھی کہ جو لوگ ایمان لائے، پورا ریفرنس میں نے آپ کو دیا تھا، رحمت کسے ملے گی؟ جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے ہجرت کی، اپنے گناہوں سے، غفلت، جہالت، ظلمت، منافقت والی زندگی چھوڑ دی، جنہوں نے ہجرت کر لی اور پھر مجاہدہ کیا اللہ کے راستے میں، اللہ کہتا ہے یہ ہیں میری رحمت کے امیدوار۔ ہاں مجھے بتائیں، کیا ہم نے رحمت کا حقدار ہونے کے لیے ہم اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں ہم رحمت کے امیدوار ہوتے؟ نہیں پہنچے۔ یہی تو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، ہم ہر کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں، جو اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اس راستے پر چل کے آؤ تو رحمت کے امیدوار تم ہوگے۔ اب ایمان والے بن کے آؤ، گناہوں کو چھوڑ کے آؤ، اور پھر تم اپنی اصلاح کرتے ہوئے آؤ، جہاد کرتے ہوئے آؤ۔ یہ رحمت کا عشرہ پہلا، رمضان کا پہلا رحمت کا عشرہ ہے نا۔ اللہ کہتا ہے تم یہ کام کر کے آؤ، ایمان لے کے، گناہوں سے ہجرت کر کے، اور میرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے رمضان میں داخل ہونا، تو میں رحمت سے تمہارا استقبال کروں گا۔ ہاں مجھے بتائیں، جب ہم نے اپنا کام ہی نہیں کیا تو آپ اجر کی امید کس لیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں، ان باتوں پہ ذرا غور کرے، میں کہتی ہوں اللہ کرے یہ خلاصہ قرآن آپ کے دل کے اندر نور پیدا کر دے، کوئی ایسا نقطہ آپ کے دل میں اتر جائے کہ آپ کو اللہ کی لو لگ جائے، آپ کے دل میں اللہ کی تڑپ، اندر جو چنگاری ہے وہ کسی طرح جل اٹھے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس رستے پر چلنے والا، آپ کا قلب جگا دے اور آپ کو نور جمع کرنے والا، نور کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اسی لیے میں نے آپ کو پہلے اعلیٰ نیتیں کروائی ہیں کہ ہم اس خلاصہ قرآن میں، رمضان میں ہم حیات جاودانی پانا چاہتے ہیں۔ یا اللہ دائمی حیات، اس نفسی حیات سے ہمیں چھڑا مولا، جو ہم نے اپنی خود بنائی ہوئی ہے، اپنی مرضی کا میں مسلمان، اپنی مرضی کا میں نیک، اپنی مرضی کا میں نے رمضان رکھا۔ یا اللہ کوئی تو کام ایسا ہو جو تیری مان کر، تیرے دیے ہوئے ترتیب، تیرے نبی کے طریقے پر میں عمل کروں۔ یا اللہ جو تو چاہتا ہے صراط المستقیم، جو تجھے پسند ہے اسوہ حسنہ مصطفیٰ، یا اللہ میں اس طریقے پر عمل کروں تاکہ تو میرے اعمال قبول کرے اور تو مجھے اجر دینے والا، مقام دینے والا بن جائے۔ اس پہ سوچیں کہ مجھے آج تک کوئی مقام اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں ملا؟ پھر سوچیں، اپنے اندر غور کریں، کیا میں صراط المستقیم پر ہوں؟ صراط المستقیم سنت، شریعت، طریقت، اطاعت و محبت، اتباع رسول کا پورا راستہ ہے۔ سوچیں کیا میں صراط المستقیم پر ہوں؟ کیونکہ اللہ تو اعمال صرف صراط المستقیم سے قبول کرتا ہے، ہر جگہ سے نہیں کرتا۔ صراط الہوا، صراط الجحیم، جو لوگ جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں، جو لوگ اپنی خواہشات صراط الہوا کے راستے میں زندگی گزار رہے ہیں، جو میں نے اپنے لفظوں میں کہا من موجی تن آسانی، ایسے لوگ جب اعمال کرتے ہیں وہ تو نیکی کا درجہ ہی نہیں حاصل کرتے، وہ تو نیکی کے اصول و ضوابط اور آداب کو ملحوظ خاطر ہی نہیں رکھتے۔ ایسے لوگوں کے اعمال تو قبول ہوتے ہی نہیں ہیں جو صراط المستقیم پر نہیں آئے۔
آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں اللہ کا بھی ایک سٹینڈرڈ ہے، اللہ سبحان ہے، اللہ ہر طرح کے اعمال جو آپ اپنی مرضی اور خوشی سے کرتے ہیں نا، اپنی آسانی اور اپنی من موجی میں کرتے ہیں، اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا سٹینڈرڈ ہمیں بتایا ہوا ہے۔ میرا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ انعمتا علیہم، میرا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ صراط المستقیم۔ شروع میں قرآن کے اللہ نے بتا دیا تاکہ ہمارے اعمال شروع میں صحیح سمت میں اور صحیح راستے میں اور صحیح طریقے والے ہوں، لیکن ہم نے تو غور ہی نہیں کیا۔ ہمیں تو شروع سے اپنا راستہ اور سمت پہلے درست کرنی چاہیے تھی، پھر اعمال کرنے چاہیے تھے، وہ بھی اللہ کے سٹینڈرڈ اسوہ حسنہ مصطفیٰ کے مطابق۔ ہم نے تو نہ سمت کا خیال کیا، نہ رستے کا تعین کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کی، بس نیکی اپنی طرف سے نیک عمل کر لیتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں کہ یہ نیک عمل جو تم نے اپنی طرف سے کیا ہے، یہ اللہ کی طرف تو پہنچا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا سٹینڈرڈ کے مطابق تو ہے ہی نہیں ہے، تم نے اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق کیا، یہ اللہ کے سٹینڈرڈ کو تو ابھی پہنچا ہی نہیں۔ تو جب اللہ کا سٹینڈرڈ ہی تم نے نہیں کیا، کوئی عمل اللہ کے سٹینڈرڈ سے کیا ہی نہیں، اللہ کی چوائس سے کیا ہی نہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کیا ہی نہیں، تو اللہ قبول کیوں کرے؟ پھر اللہ قبول ہی نہیں کر رہا تو اجر کیوں دے؟ تو جب اجر ہی نہیں ملا تو مقام کیوں ملے؟ اس لیے ہمیں کچھ بھی حاصل ہوتا ہی نہیں، ساری زندگی ادھر کی ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں بڑی حکمت کی باتیں قرآن پاک میں سمجھا رہا ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، پھر اللہ کہتا ہے مل کر تھامو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مل کر مجاہدہ کرو، کیونکہ دیکھو اللہ کہتا ہے تم اکیلے اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، گھروں میں غفلت میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنی تن آسانی من موجی زندگی گزار رہے تھے، آپس میں دنگے فساد، گھر میں لڑائیاں جھگڑے کر رہے تھے، حتیٰ کہ تم تباہی کے دہانے تک پہنچ گئے تھے۔ ہم تباہی کے دہانے تک ہی تو پہنچے ہوئے ہیں، زندگی کی مہلت ختم ہونے کو آ گئی اور ابھی تک ہم گھر کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ جو اللہ نے کام بتایا تھا صراط المستقیم پہ چلنا، جو اللہ نے ہمیں سمجھایا تھا انعمت علیہم کے ساتھ بیٹھنا، وہ آج تک کیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے تم تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تفصیلات آیات کے اندر کھول کھول کر بیان کی ہیں تاکہ تم ہدایت والے بن جاؤ، تاکہ تم تباہی سے بچ جاؤ۔ لیکن ہم اتنی تفصیلات آیات کے اندر جو اللہ نے بتائی ہوئی ہیں نہ ہم سمجھتے ہیں، نہ ہم غور و فکر کرتے ہیں، اور نہ ہی پھر ہم تباہی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ہم تباہی کے گڑھے میں ہوش ہوش بیٹھے ہوئے ہیں، غفلت، جہالت، ظلمت، منافقت کے گڑھوں میں ہم گڑے پڑے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں یہ تباہی کا گڑھا ہے جس میں ہم گڑے ہوئے ہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے میں نے ہر چیز آیات بینات، یہ کتاب مبین نور مبین ہے، آیات اس کی مبین ہیں، روشن ہیں، نوری آیات ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان نوری آیات کو، اس نوری کتاب کو میں نے کھول کھول کر تفصیلات بیان کی ہیں تاکہ تمہیں ہدایت ملے۔ لیکن کیا وجہ ہے اتنی نوری حق مبین نور مبین کتاب مبین کے باوجود ہم اندھیروں میں، ہم نفس پرستی میں، ہم شیطان کی گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن میں تفکر اور تدبر کرتے ہی نہیں ہیں، قرآن سے ہدایت اور نصیحت اور حکمت لیتے ہی نہیں ہیں، قرآن کو ہم نے پہلے قدم پہ چھوڑا ہوا ہے۔ یہ ظلم ہم نے کیا ہوا، یہ بڑا ظلم ہم نے کیا ہوا ہے۔ کاش آپ کو یہ شعور آ جائے اور آپ گھر بیٹھے سمجھ رہے ہوتے ہیں ماں تو کیا ہی کچھ نہیں، ماں تو کبھی کسی کو کہا ہی کچھ نہیں، ماں تو کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ یہ نہیں پتا جو ظلم آپ نے اپنے اوپر کیا ہوا ہے، جو اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈالا ہوا ہے، جو اللہ کی آیات کو ذہن سے نکالا ہوا ہے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ ہے ظالم ہیں، حال کے ہم ظالم ہیں، ہم حال کے
منافق ہیں، غافل ہیں، جاہل ہیں، مسلم نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں مسلم نہیں ہے ابھی ہم. مسلم تو وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کا مطیع ہوتا ہے. مطیع، مسلم مطیع کو کہتے ہیں، مسلم ماننے والے کو کہتے ہیں. ہم تو نفس کی مانتے ہیں، اپنی خواہش کی مانتے ہیں، اپنی تن آسانی من موجی والی زندگی. ہم تو نفس کے مطیع ہیں. ہم تو ابھی اللہ رسول کے مطیع ہے ہی نہیں. ہم تو ابھی تک قرآن کے ماننے والے ہے ہی نہیں. ہم تو اپنی رواج اور رسموں کے ماننے والے ہیں، خاندان کو ماننے والے ہیں. ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے ہے ہی نہیں. زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم نے تو آج تک کلمے کا وعدہ ہی نہیں نبھایا. ہم نے تو آج تک لا الہ کو ہی نہیں سمجھا. محمد رسول اللہ کی پیروی میں، صراط المستقیم میں زندگی ہی نہیں گزاری. تو رمضان سے ہمیں کیا ملے گا؟ یہی تو علامہ اقبال نے کہا تھا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز سے، تجھے کیا ملے گا نماز سے. ہمارا حال تو میں آپ کو بتاؤں رونے والا ہے. آپ کو کاش شعور آ جائے، کاش آپ کو شعور آ جائے، آپ اپنے ہی حال پہ رونے والے بن جاؤ. آپ تو دنیا کی محبتوں چاہتوں میں روتے ہو نا. جنہیں شعور آ جاتا ہے نا، شعور، وہ اپنے حال پہ روتے ہیں کہ ہم نے کس غفلت میں، کس جہالت میں، کس ظلمت میں، کس منافقت میں یہ زندگی کی قیمتی مہلت جو اللہ نے دی تھی، اطیع اللہ اطیع رسول کے لیے دی تھی، ہم نے تو نفس اور شیطان کی پیروی میں ضائع کر. وہ اپنے حال پہ روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. جنہیں شعور ہوتا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو قرآن والے ہوتے ہیں، جو فرقان والے ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو نبی کے فرمان والے ہوتے ہیں، جو رحمان والے ہوتے ہیں، وہی تو رمضان والے ہوتے ہیں. ہم کیا ہیں بتائیں؟ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے آیت نمبر 104 میں. دیکھیں بہت پیاری آیت، اور اس آیت اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی کرم فرمایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جماعت تم میں سے ایسی ضرور ہونی چاہیے، ایک جماعت تم میں ایسی ضرور ہونی چاہیے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر والی ہو، جو تواصی بالحق، جو تواصی بالصبر والی ہو. یہ جو جماعت ہے یہ وہ کام کر رہی ہے جو امت مسلمہ کو کرنا چاہیے. خیر الامتن، اللہ کہتا ہے تم جو، ہم جو ہیں، ہمارا تعلق خیر الامہ سے ہے، امت وسطن سے ہے. ہم جو امت ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تو اس لیے تم لوگوں کو امت محمدی سے بنایا تھا کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو، تواصی بالحق و تواصی بالصبر کرو. لیکن آپ مجھے بتائیں ہمیں یہ شعور ہے کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، آخری امت سے ہیں، آخری نبی کی آخری امت سے ہیں. ہمارا کچھ فرائض ہیں، ہمیں کوئی منصب دیا گیا ہے، کوئی عہدہ دیا گیا ہے کہ تم نے دلیل بننا ہے حق کی، تم نے برہان بننا ہے، تم نے دوسروں کو رستہ دکھانا ہے. ہم نے کیا رستہ دکھانا تھا؟ ہم تو خود ہی رستہ بھولے ہوئے. ہاں مجھے بتائیں، ہم تو امتی بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں امتی بھی نہیں ہے، امتی کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہے. کیونکہ جو فرائض ہمیں دیے گئے تھے امتی ہونے کے ناطے، ہم نے تو آج تک ان فرائض کو نہ تو سمجھا ہے، نہ جانا ہے، اور نہ اپنے فرائض کو ہم نے ادا کیا ہے. ہم تو امتی بھی نہیں ہیں، متقی بھی نہیں ہیں. کیا ہے ہم؟ کہنے کو اپنی طرف سے نمازی ہیں، اپنی طرف سے حاجی ہیں، لیکن اگر آپ قرآن کی نظر سے دیکھیں نہ ابھی تک ہم امتی ہیں نہ متقی ہیں. یہی تو میں آپ سے کہتی ہوں شیطان ہمیں جھوٹے سرٹیفکیٹ، جھوٹی تسلیاں، جھوٹے وعدے دیتا ہے. تو جنتی ہے، شیطان کہتا تو جنتی ہے. اور اس لیے پھر ہمیں شعور ہی نہیں آتا.
ہم کوشش مجاہدہ کرتے ہی نہیں ہیں، ہم ساری زندگی تن آسانی میں ہی گزار دیتے ہیں، اپنی من موجی اپنی نفس پروری میں گزار دیتے ہیں، ہمیں شعور شیطان آنے ہی نہیں دیتا کہ تو نے زندگی حق پرستی میں گزارنی ہے، مجاہدے میں گزارنی ہے، امتی ہونے کا تو نے حق اور منصب ادا کرنا ہے، فرض پورا کرنا ہے، متقی بننا ہے، مجاہدہ کرنا ہے۔ شیطان ہمارے شعور کو سلائے رکھتا ہے، ہمیں دنیا کی فکروں میں گمائے رکھتا ہے، لگتا ہے کہ نہیں؟